بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرکبات۔ پچھلے لیکچر میں نے اعراب کی اقسام بتائی تھیں اور مثالیں دے کے اس کو راسخ کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیکچر میں ہم مرکب اضافی پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کئی انداز سے آتا ہے، تو ان تمام انداز کو سیکھنے کے لیے قرآن مجید سے مثالیں چنی گئی ہیں۔ یہ تمام الفاظ آپ کو قرآن سے ملیں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ قواعد بھی ازبر ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے کلمات کی برکت ہے کہ وہ ذہن میں راسخ جلدی ہو جاتے ہیں عام مثالوں کی نسبت۔ پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ بار بار دیکھنے کو ملیں گے اور یہ قواعد بھی آپ کے ذہن نشین ہوتے چلے جائیں گے۔ مرکب اضافی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو لفظوں کو باہم اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہوتا ہے، ملکیت کا، یا عارضی ملکیت ہوتی ہے یا مستقل ہوتی ہے، ادنیٰ ملابست اسے کہتے ہیں، یا مستقل ہوتی ہے، یا رشتہ داری ہوتی ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرے ابو ہیں۔ تو میرا، میرے، میری اردو میں یہ آتا ہے، تیرا، تیرے، تیری، تمہارا، تمہارے، تمہاری۔ تو جس مرکب کے اندر میرا، میری آئے تو سمجھو وہ مرکب اضافی ہے۔ اس طرح کا، کے، کی اردو میں اگر کہیں آ جائے تو وہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے، جیسے زید کا قلم، حامد کی کتاب، سکول کے طلباء۔ تو کا، کے، کی جب ترجمے کے اندر آ جائے تو سمجھو مرکب اضافی ہے۔ اب عربی کے اندر کا، کے، کی کا ترجمہ یا اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے، تو اس مسئلے کو آج ہم حل کریں گے۔ دیکھیے، عربی کے اندر آخری حرف کے اعراب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کا کا ترجمہ آئے گا یا کو کا آئے گا، یا کس طرح کا یہاں حرف لگے گا، یا نے کا آئے گا یا پر کا آئے گا، کیا لگے گا۔ تو آج یہی ایک مشق آپ کے سامنے آئے گی۔ مرکب اضافی کی ایک سادہ شکل تو میرے پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ مفردات کا لیکچر دیتے ہوئے دورہ صرف و نحو جو آپ لوگوں نے بڑے عرصے سے دیکھنا شروع کیا، 60 لیکچرز ہو گئے ہیں، 16 گھنٹے کا یہ سلسلہ اگر سن لیں تو وہ بھی چیزیں دوبارہ تازہ ہو جائیں گی۔ اس کے اندر بھی میں نے بتایا ہے، اور آج پھر میں بتا دیتا ہوں کہ کبھی ایک مفرد اسم واحد کی طرف اضافت ہوتی ہے، کبھی واحد کی جمع کی طرف ہوتی ہے، کبھی تثنیہ کی جمع کی طرف ہوتی ہے، کبھی واحد کی تثنیہ کی طرف ہوتی ہے، یعنی کبھی جمع سالم مرکب اضافی میں آ رہا ہوتا ہے، یا مضاف بنتا ہے یا مضاف الیہ بنتا ہے، کبھی مضاف الیہ مبنی اسم کوئی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ذرا مشکل بنتی ہے کہ یہاں ہم کیا تبدیلیاں لائیں، کیا اس کا ترجمہ کریں، تو وہی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب میں نے پچھلا لیکچر دیا تو اس میں بتایا تھا کہ آخری حالت 3 طریقے سے ظاہر کی جاتی ہے، زبر، زیر، پیش۔ اس کو حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ تو جب مضاف الیہ آئے گا تو اس کے نیچے زیر آئے گی، اور اگر تثنیہ ہے تو اس میں یا عینی آ جائے گا، زبر یا ساکن، اور نیچے نون کے نیچے زیر آ جائے گی، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، بحرینی، نون کے نیچے زیر نظر آ رہی، یا ماقبل مفتوح ہے۔ اور اگر جمع سالم ہے تو وہ اینا آخر میں آتا ہے، یعنی واو یا میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا واحد کی طرح اعراب آ جاتا ہے، یعنی نیچے زیر آتی ہے۔ اور اگر مبنی ہے تو اس کا اعراب ایسے ہی تقدیری ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور مجرور تو ہوگا لیکن اس پر کسرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اعراب کی 3 قسمیں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی، حرکتی، حرفی اور تقدیری۔ تو ان سب کی آج آپ کو یہاں بھی کار فرمائی نظر آئے گی۔ یہ پہلا کالم ہے، اس میں یا تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے۔ چونکہ واحد اور جمع مکسر کا اعراب ایک ہی طرح حرکتی آتا ہے، زیر جر کی صورت میں زیر ہی آتی ہے، جیسے نار اللہ، اللہ کی آگ، ذائقۃ الموت،
موت کا ذائقہ، دیکھیں کا اس کے اندر معنی آ گیا، اور یہ جو زیر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس حصے میں زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی، پیش بھی مضاف کے اوپر، لیکن مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہاں دیکھیں پیش آ گئی، یہ مضاف پر اور مضاف الیہ کے نیچے زیر ہے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے یا جنت کے ساتھی، یوم القیامت، قیامت کا دن، یوم الدین، حساب کتاب کا دن، من شر غاسق، ڈانپنے والی کے شر سے، تو یہاں دیکھیں زیر آ رہی ہے، یہ بھی مضاف، یہ مجرور بن رہا ہے من کی وجہ سے، اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں دیکھیں نیچے زیر آ رہی ہے، شر نیچے پیچھے اسم مضاف ہے، اور مضاف پر دیکھیں زیر آ رہی ہے، یہاں پیش آ رہی ہے، یہاں زبر آ رہی ہے، تو مضاف پر کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے، زبر زیر پیش۔ البتہ مضاف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پر دو چیزیں نہیں ہوتی، نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، ذات لہب، انگارے والی، بحمد ربک، تیرے رب کی حمد کے ساتھ، یہاں یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف ہے۔ اس مضاف الیہ کے نیچے زیر نہیں نظر آ رہی، کیوں؟ یہ مبنی ہے، کاف ضمیر ہے، اس کے نیچے زیر ملے گی آپ کو، چونکہ یہ مورب ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور یہ واحد بھی ہے، اور یہ مضاف ہے، اس کے نیچے زیر پیچھے حرف جار کی وجہ سے ہے۔ فی دین اللہ، یہی مثال پھر آ گئی ہے، اللہ کے دین میں، نصر اللہ، اللہ کی مدد، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر یا مسکین کو کھلانے پر۔ یہ کالم ہے کہ اضافت الی جمع مکسر، یعنی اس میں مضاف الی جمع مکسر ہے، تو جس طرح واحد کا اعراب زیر کے ساتھ آتا ہے، تو جمع کا اعراب بھی زیر کے ساتھ آتا ہے، بشرطے کہ وہ سالم نہ ہو، اور آپ نے مکسر اور سالم کو سمجھا ہوا ہے کہ اگر واحد کے بعد واو نون لگا کے جمع بنائی جائے تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں، اور اگر واحد کے اندر کمی بیشی کی جائے، الف کی یا واو کی یا کوئی بھی اضافہ کر دی، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں ذات الاکمام، خوشوں والی، بذنوب عبادہ، اس کے بندوں کے گناہوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، برب الناس، لوگوں کے رب سے، لکل ہمزۃ، ہر لان تان کرنے والے کے لیے، حدیث الجنود، لشکروں کی بات، ذات البروج، برجوں والا، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، ان کتاب الفجار، فاجر گناہگار لوگوں کا اعمال نامہ یا کتاب، ان کتاب الابرار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ یا کتاب، تحلت ایمانکم، اپنی قسموں کو حلال کرنے یا توڑنے کے لیے، اولاد الاحمال، بوجھ اٹھانے والی، حمل والیاں، بمواقع النجوم، ستاروں کے مقامات یا ان کی منزلیں۔ یہاں دیکھیں یہ تمام جمع مکسر ہے جو مضاف الیہ بن رہا ہے، اور اس کے نیچے آپ واضح طور پر زیر نظر آ رہی ہے، یعنی حالت جری میں اس کے نیچے کسرہ آتا ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ اس کالم میں آپ کو ایک عجیب سبق ملے گا، اور یہ عام طور پہ طلبہ اسی میں غلطی کرتے ہیں، کہ جب اضافت تثنیہ ہو، جب مضاف تثنیہ ہو کسی بھی اسم کی طرف، جب مضاف تثنیہ ہو تو تثنیہ کی نون ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں مثلا اگر ہم اسی کو لیں، طرفین، یہ تثنیہ ہے، طرفین، طرفینی، اور النہار، النہاری، تو یہاں دن کے کنارے، دو کنارے، تو یہ تثنیہ کی جو یہ نون ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی اضافت کے وقت جب یہ مضاف کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے پڑھا نا کہ مضاف الیہ کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو مضاف میں بھی تبدیلی آتی ہے، اگر وہ تثنیہ ہو یا جمع سالم ہو تو ان کی نون ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں طرفی النہاری، دن کے دو کنارے، علی ابویک، تیرے ماں باپ پر، ابوین، ماں اور باپ کو ابوین کہا جاتا ہے یا والدین کہا جاتا ہے۔ یا صاحبہ السجن، اے جیل کے دو ساتھیوں،
فخلعنا علیک، اب تیرے جوتے اتار، اپنے دونوں جوتے اتار، نعلین تھا تو یہ نون گر گئی اس کی، انا رسولا ربی کا، ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں، دو فرستادہ ہیں، تو یہاں رسول لانے تھا، لا تمدن عینیک، یہاں پر جو مضاف الیہ ہے وہ مبنی ہے، اور جو مضاف ہے وہ تثنیہ ہے، اور اس کی دیکھیں عینین کی بجائے عینئی آ گیا ہے، نون اس کی گر گئی ہے۔ بوالدیہ، اس کے دو والدین کے ساتھ، اس کے دو والد کے ساتھ، یعنی اس کے ماں باپ کے ساتھ، تو والدین سے یہ والدیہ بن گیا، لوالدیہ کا اسی طرح ہے تیرے والدین کے لیے، بجنتیہم، ان کی دو جنتوں سے، علی عقبیہ، اپنی دو ایڑیوں پر۔ یہاں دیکھیں تثنیہ مضاف الیہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ واحد کے آگے الف نون بڑھا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے بحران، بحران، آپ دیکھیں ہم لکھیں گے بحرن، تو اس کا تثنیہ الف نون زیر والا لگائیں تو یہ بحران بن جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے تو اس نون کو کچھ نہیں کہیں گے، اس الف کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، بحرین۔ تو اس پوری تختی میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، مجمع البحرین، دو سمندروں کا سنگم، ملاپ، یا ذل قرنین، اے دو صدیوں والے یا دو سینگوں والے یا دو زمانوں والے، قرن سینگ بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، قوم بھی ہوتا ہے، بین السدین، دو دیواروں کے بیچ، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، ای الفریقین، اے دو گروہ، مرج البحرین، حظ الانثیین، دو مؤنث کا حصہ، فوق اثنتین، دو مؤنثوں پر، یہ اوپر، صیام الشہرین، دو مہینوں کے روزے، تحت عبدین، دو بندوں کے ماتحت یا نیچے، رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب، رب المغربین، دو مغربوں کا رب۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو الف ہے وہ یا میں تبدیل ہو گیا مضاف الیہ کی صورت میں۔ اس کے بعد ہے کہ اضافت سالم، یعنی جمع سالم جب مضاف بنتا ہے کسی اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اس کا نون بھی گر جاتا ہے تثنیہ کی طرح، جیسے بتارکی آلہتنا، اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، مقنعی رؤوسہم، یہاں عین آنی چاہیے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، اکڑائے ہوئے، بالغی ہی، اس کے اٹھانے والے، بالغین تھا تو نون اس کی گر گئی ہے، ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے یا اپنے نفسوں کے ظالم، دیکھیں ظالمین سے نون گر گئی، براد رزقہم، ان کا رزق روکنے والے، رد کرنے والے، یا لوٹانے والے، ان کا رزق یا اپنا رزق لوٹانے والے، الی بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں کی طرف، تو یہ بنین تھا جمع سالم تو اس کی نون گر گئی ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، مترفیہا، اس کے خوشحال لوگ، تو مترفینہ تھا تو نون گر گئی، مہلکوہا، اس کے ہلاک کرنے والے، تو مہلکونہ سے نون گر گئی، معذبوہا، اس کو عذاب دینے والے، مہلکی القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والے، تو مہلکینہ سے نون گر گئی ہے تو پیچھے مہلکی رہ گیا، ناکسو رؤوسہم، قال مترفوہا، اس کے خوشحال کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، لتارکو آلہتنا، اپنے الہوں کو لازماً چھوڑنے والے، تو تارکون تھا جمع سالم تو اس کی نون دیکھیں جب اس کو مضاف کیا ہے دوسرے اسم کی طرف تو نون گر گئی ہے۔ اب اس کالم میں دیکھیں اضافت الی سالم، یعنی یہاں تو جمع سالم مضاف بن رہا، یہاں جمع سالم مضاف الیہ بن رہی ہے، تو پھر جو جمع سالم کی جو واو ہے، مثلا عالمون ہے نا، عالمون، تو یہ جو واو ہے یہ یا میں بدل جائے گی،
تو بن جائے گا عالمین، عالمین حالت جری میں۔ رب العالمین جہانوں کا رب، اول المؤمنین مومنوں کا پہلا، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، امر المسرفین حد سے بڑھنے والوں کا مقدمہ یا معاملہ، مطر المنذرین ڈرائے جانے والوں کی بارش۔ تو دیکھیں کا کے کی آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی کا ایسے ترجمہ آتا ہے۔ اسفل السافلین نیچوں کا نیچا یعنی سب سے نچلا، باحکم الحاکمین حاکموں کا حاکم یعنی سب سے بڑا حاکم، من شر النفاثات پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے۔ تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم میں آخر میں واحد کی طرح زیر آ رہی ہے۔ للہ خزائن السماوات اللہ کے لیے ہیں آسمانوں کے خزانے، یہاں بھی دیکھیں آخر پہ زیر آ رہی ہے تو واحد کی طرح یا جمع مکسر کی طرح۔ غیر مدینین قابو میں نہ آنے والے، تو مدینین دیکھیں مدینون سے جو واو ہے یا میں بدل گئی جمع سالم کی۔ اید المؤمنین مومنوں کے ہاتھ، تو ایدی یدن کی جمع ہے، تو یہاں مؤمنون سے واو یا میں بدل گئی ہے حالت جری میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ جزاء الظالمین ظالموں کا بدلہ یا سزا۔ یہاں جو مضاف الیہ ہے وہ مبنی آ رہا ہے، ضمیر بھی مبنی ہوتی ہے، اس میں موصولہ ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ جتنے مبہم کلمات ہیں یا مضمرات ہیں یہ سب مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تحاورکما تم دو کی گفتگو، فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں، عن صلاتہم ان کی نماز سے، فی جیدہا اس کی گردن میں، رافعکا تیرا اٹھانے والا، اجورہن ان کے اجر، رب ھذا البیت اس گھر کے رب۔ تو یہاں دیکھیں یہاں ربا مضاف ہے اور ھذا مضاف الیہ ہے، تو ھذا حاضی نہیں آیا کہ زیر آ رہی ہے مضاف الیہ پر، چونکہ یہ مبنی ہے تو یہ اپنے حالت کو اپنے اعراب کو نہیں بدلتا۔ شر ذلک الیوم اس دن کے شر، اس دن کا شر، قبل ذلک اس سے پہلے، یہ مضاف الیہ ہے، اس میں اشارہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس پر اعراب نہیں بدلا۔ کمثل الذین من قبلہم ان سے پہلے والوں کی مثال کی طرح، تو الذین اس میں موصولہ آ گیا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے تو یہ اپنی حالت پہ ہی رہتا ہے۔ بین الذین عادیتم ان کے مابین جن سے تم نے دشمنی کی، تو یہاں بھی بین مضاف ہے، الذین مضاف الیہ مبنی ہے۔ فی قلوب الذین اتبعوا ان کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی، لمثل ھذا اس کی مثال کی طرح۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرکب اضافی جب بناتے ہیں تو ظاہر ہے واحد کو بھی مضاف بناتے ہیں، جمع کو بھی، واحد کو بھی مضاف الیہ بناتے ہیں، جمع کو بھی، جمع سالم کو بھی، جمع مکسر کو بھی، تثنیہ کو بھی، اور اس طرح مبنی کو۔ تو ان ساری صورتوں میں اعراب کیسے آتا ہے اس کی آپ نے مشق قرآن کے الفاظ سے کر لی، اور قرآن کے کچھ الفاظ کے معنی بھی آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجیے، اور پچھلے لیکچر کو بھی ضرور سماعت کیجیے، کیونکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پچھلے لیکچر سنے ہوں گے تو آپ کو آسانی لگے گی۔ ویسے تو ہر لیکچر ہی ایک مستقل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلوں کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ آسانیاں پیدا کرنا۔ تو آپ خود بھی اپنے لیے آسانی پیدا کیجیے اور تمام لیکچرز کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔